کیا آپ نے کبھی سوچا انسان کی پہلی آزمائش کیا تھی؟ وہ لمحہ کیسا تھا جب جنت کی خاموش فضاؤں میں پہلی بار نافرمانی کی سرگوشی گونجی؟ وہ کون سا درخت تھا؟ وہ کون سا وسوسہ تھا؟ اور وہ کون سا فیصلہ جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی؟ یہ کہانی ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کی، پہلے انسان کی، پہلی خطا کی اور پہلی توبہ کی۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز زمین سے نہیں ہوتا بلکہ جنت سے ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے، خلافت کے لیے، آزمائش کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ پہلے نبی بھی تھے۔ ان کی تخلیق، ان کی عزت، فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار اور پھر جنت میں پہلی آزمائش، یہ سب واقعات قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو خطا کے بعد پلٹ آئے۔ آئیے ہم وقت کی اس پہلی داستان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مٹی جمع کی گئی، اسے گوندھا گیا، اس میں روح پھونکی گئی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسما سکھائے، علم عطا کیا، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے نام بتائے۔ یہ علم کی پہلی عظمت تھی۔ پھر حکم ہوا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب جھک گئے سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلی نافرمانی، اور یوں ابلیس مردود ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا۔ پھر اللہ نے ان کی زوجہ پیدا فرمائی، حضرت حوا علیہ السلام۔ جنت، ہر طرف سکون، نعمتیں، امن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ پہلی حد تھی، پہلا حکم، پہلی آزمائش۔ درخت کی نوعیت قرآن میں واضح نہیں کی گئی، اور یہی اہم بات ہے۔ اصل آزمائش درخت نہیں تھا، اطاعت تھی۔ ابلیس خاموش نہیں تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ آدم کی اولاد کو بہکائے گا۔ وہ آیا نرم لہجے میں، خیر خواہ بن کر۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت دیتا ہے؟ اس نے قسم کھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ پہلا جھوٹ تھا جس پر قسم کھائی گئی۔ وسوسہ دل میں داخل ہوا۔ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ بھول تھی، یہ لغزش تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا، انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا۔ جو ہی انہوں نے کھایا، ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ یہ پہلا احساس شرم تھا، پہلا احساس گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سوال صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایک تربیت تھی۔ حضرت آدم اور حوا نے فوراً اعتراف کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یہ پہلا اعتراف گناہ تھا، پہلی اجتماعی دعا، پہلی توبہ۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی الزام نہیں، صرف عاجزی۔ پھر فیصلہ سنایا گیا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔
तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। जमीन में एक वक्त तक तुम्हारा ठिकाना और फायदा है। जन्नत के दरवाजे बंद हुए, जमीन का सफर शुरू हुआ। ये सजा थी, लेकिन साथ ही रहमत भी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, फिर अगर मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो उसकी पैरवी करेगा उस पर ना खौफ होगा ना गम। यानी इंसान को अकेला नहीं छोड़ा गया, हिदायत का वादा दिया गया। अंबिया आएंगे, किताबें आएंगे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले नबी की हैसियत से मबऊस हुए। सही अहादीस में आता है कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, उन्हें कलिमात सिखाए जिनके जरिए उन्होंने तौबा की। ये लम्हा पूरी इंसानियत के लिए उम्मीद का ऐलान था। इंसान गिर सकता है, लेकिन उठ भी सकता है। हजरत आदम और हव्वा का वाकया हमें क्या सिखाता है? पहला सबक, शैतान दुश्मन है, वो कस्में खाकर भी धोखा दे सकता है। दूसरा सबक, असल आजमाइश हुक्म की इताअत है। कभी कभी एक छोटी सी हद हमारी बड़ी आजमाइश बन जाती है। तीसरा सबक, गुनाह के बाद रवैया सब कुछ बदल देता है। इब्लीस ने तकब्बुर किया, आदम ने तौबा की। फर्क यही है, आज हम भी आजमाइशों में हैं, हराम और हलाल के दरमियान, ख्वाहिश और हुक्म के दरमियान। अगर लग़ज़िश हो जाए, मायूस न हो, वही दुआ दोहराएं, रब्बना ज़लमना अनफुसना। यही आदमियत है, यही बंदगी है, और यही पहली कहानी का अबदी पैगाम है। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से वसी है।